ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کے پسندیدہ پروگرام حق نعت اکیڈمی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام براہ راست آپ کے لیے جاری و ساری ہے، اور اس یہ پلیٹ فارم آپ کو دعوت دیتا ہے نعت پڑھنے کی، نعت سیکھنے کی اور اس مقابلے میں حصہ لینے کی۔ آپ تمام حضرات ٹی وی پہ دیے گئے لائیو اسکرین نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد یا کبھی بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو ڈیٹ وائز یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ لسٹڈ ہے۔ یہ پروگرام اپڈیٹ ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ کبھی بھی سرچ بار میں جا کے لکھیے سلمان اسپیس گل، سلمان اسپیس GUL گل لکھیے، اور یہ پروگرام کی تمام ایپیسوڈز آپ وہاں پہ جب چاہیں جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں ہم اپنے جج جناب قاری عبداللطیف ہاشمی کی خوبصورت آواز میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ عبداللطیف بھائی، ایک نعت ہو جائے اور پروگرام کا ماحول تبدیل کر دیجئے۔ سید، یہ جو میں نعت پڑھ رہا ہوں، میرے دوست ہیں، ان کا نام ہے عبدالقدیر، اور نہیں وہ نہیں ہے، اور قدر جو ہے وہ یہ تخلص اپنا رکھتے ہیں، اور قدر تو بہت پرانے شاعر، لیکن مطلب یوں کہہ لیجیے کہ بڑی دقیق لکھتے ہیں، اس لیے کوئی نعت خواں جو ہے ان کی نعتیں بہت کم پڑھتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ ان کے 3-4 شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ بے حمد اللہ شناسائے مقام اینو تم ہو، ادھر تم ہو ادھر تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، ادھر تم ہو۔ شعر دیکھیے، یہ شعر میں نے ان کو ترا دیا تھا، اس میں ستمارا جہاں ہم ہیں، کرم مارا جہاں تم ہو، ستم مارا جہاں ہم ہیں، ستمارا جہاں ہم ہیں، کرم آرائے جہاں تم ہو، دو عالم جسم ہے اور جسم کے روح رواں تم ہو، دو عالم جسم ہے اور جسم کے روح رواں تم ہو، گناہگارم بائی تسلیم کر دم یا رسول اللہ، گناہگارم بائی تسلیم کر دم یا رسول اللہ، مگر یہ فخر کیا کم ہے، مگر یہ فخر کیا کم ہے، شفیع آسیاں تم ہو۔ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ فخر کیا کم ہے، شفیع مجرماں تم ہو، اور نہ ہوتے نہ تم ہوتے نہ یہ کون مکان کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہنا جسمان نہ تم ہوتے نہ یہ کون مکان کچھ بھی نہیں ہوتے، حقیقت میں میرے آقا بنائے
کن فکا تم ہو حقیقت میں میرے آقا بنائے کن فکا تم ہو. آخری شعر سنیے اور آپ کی مطلب کا شعر دیکھیں کیا لفظوں کا استعمال کیا ہے کہ جہاں پر ٹوٹ کے گرتے ہیں شہباز تخیل کے جہاں پر ٹوٹ کے گرتے ہیں شہباز تخیل کے حسد آخری سے بھی پرے شاہ زمان تم ہو اور قیامت میں سبیل مغفرت ہو جائے گی واللہ قیامت میں سبیل مغفرت ہو جائے گی واللہ شہنشاہ دو عالم قدر کے گر قدر داتوں ہو شہنشاہ دو عالم قدر کے گر قدر داتوں ہو ادھر تم ہو ادھر تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. کیا کہنے ہیں عبد القدیر قدر خان صاحب کے, انہوں نے کتنا خوبصورت کلام لکھا ہے. اور ناظرین یہ جو زمین ہے اور عبد المصطفیٰ رضا خان صاحب نوری, مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور مفتی اعظم ہند بھی ہیں. آپ نے جو اس سے قبل بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللطیف بھائی نے اسی زمین میں یہی کلام اسی طرز اسی رنگ میں پیش کیا تھا. اور دراصل اس کلام کا جو رنگ ہے وہ یہی ہے. جو جانتے ہیں پڑھنا, جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں. اور کیا لکھا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کہ کجا ہم خاک افتادم کہاں تم اے شہ والا کہ گر مثل زمیں ہیں ہم تو مثل آسماں تم ہو بہار جاں فضاں تم ہو نسیم گل ستاں تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جناں تم ہو. لطیف بھائی کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد وسیم فیصل فیصل آباد. محمد وسیم فیصل سعیدی, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نعت پیش کیجئے. میں گدائے دیار نبی ہوں. کیا بات ہے. پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے گدائے دیار نبی ہوں. مجھ کو نسبت ہے نبی سے ہاتھ میں دامن کیا بات ہے. مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت. واہ مولا تو خالق ہے میرا کیا بات ہے. واہ 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 بھائی سبحان اللہ. مالک ہے میرا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سچا رازق ہے مالک ہے میرا. اس لیے میں تجھے مانتا ہوں. تو میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کا واہ 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 سبحان اللہ. اور جب بھی ناصر مجھے واہ 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 کیا بات ہے. محمد ناصر صاحب پنجاب کے معروف و ممتاز مشہور نعت گو شاعر ہیں
اور ان کی کتنی خوبصورت یہ بات پیش کر رہے تھے محمد وسیم فیصل سعیدی فیصل آباد سے. جب پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہماری اس طرح کی آوازیں لے کر صاحبان تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے اور پروگرام کے ماحول کو رنگ کو تبدیل کیا کر دیتے ہیں. وسیم بھائی خوش رہیے. آپ سے متعلق رائے لیتا ہوں اپنے جج جناب عبداللطیف ہاشمی سے. جی عبداللطیف بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا. استائی جو تھی نا تھوڑی مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ اب دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ ہے انہوں نے جو ہے وہ مصطفیٰ پڑھا تو باقی ماشاءاللہ اچھا. اب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں گدائے در مصطفیٰ ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو نا اس کو آپ نے بہت طویل جو ہے وہ کیا مطلب طویل ہاں مگر پڑھا تو کمال پڑھا اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں وسیم بھائی بہت بھرپور پڑھا بہت کمال پڑھا. عبداللطیف ہاشمی بھائی کی جانب سے بھی یہ رائے متفقہ جو مجھے لگا وہی انہیں لگا اور بہت عمدہ آپ نے پڑھا. آئندہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے. اگلے کالر کو شامل کرتا ہوں. ناظرین آپ ہی میں سے ایک آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ اسد علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. اسد علی حیدرآباد سے. میرے بھائی نعت پیش کیجئے. ان کے مہکے ہیں دل کے گنجے خدا جس راہ چل دیے کونے بتا دیے ایک دل ہمارا کیا ہے اوزار اس کا کتنا محمد اسد نے حیدرآباد سے ہمیں کال کیا. میرے بھائی اسد یہ جو نعت ہے یہ ایک مقابلے کی نعت ہے اور اس کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے, اس کا اپنا رنگ ہے اور جس طرح آپ نے پڑھا اس میں کئی مقامات پہ میں نے دیکھا آپ بہت آؤٹ ہوئے اپنی جگہ سے اور آپ نے جب اسے پڑھا تو یہ کچھ اور رنگ تھا. کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ججز یہ کہتے ہیں اور ان سے سن کر ہی میں نے سیکھا ہے کہ ہم کوشش کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ آج نظر آیا آپ کے پڑھنے میں. عبداللطیف بھائی کیا فرماتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی ماشاءاللہ آدھا تو آپ نے بتا دیا. آدھا یہ تھا کہ یہ واقعی کئی جگہوں پہ نکلا اور اسٹارٹ جو لیا نا یہ جو ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا رنگ تھا ہی نہیں. لطیف بھائی میں بالکل صحیح کہہ رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے تھے آپ کہ وہ رنگ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے اچانک پتہ اچانک سے اچھا پڑھتے آواز اچھی تھی. میرا خیال شاید اس نے پہلے بھی کبھی پڑھا ہے مجھے یاد پڑتا ہے. اسد آئے ہیں کالر اسد آئے نا. جی جی. تو یہ ہے کہ اگر نعت کا انتخاب جو اس نے کیا وہ میرے حساب سے جو ہے وہ اس کو یہ والی نعت نہیں پڑھنی چاہیے تھی اور کیونکہ اس کے ایک تو انترا بہت جاتا ہے. ہاں بہت مشکل ہے. پلس اور اس نعت سے جو ہمارے مقابلے کی ونر ہو چکی ہیں وہ بھی آج پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہوں گی. اچھا ہاں آج یہاں تشریف لائی ہیں. مجھے ایم سی آر ڈپارٹمنٹ سے انفارمیشن ملی. انشاءاللہ وہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے جسے مطلب آپ کو بھی اور عدیل بھائی کو بھی باہم اور مجھے بھی سب کو متاثر کیا تھا جس آواز نے اس کلام کو پڑھا تھا. سائرہ تو نہیں؟ جی سائرہ مشتاق. آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس نعت کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے سائرہ. ٹھیک ہے بات. تو اصل مطلب یہ کہنے کا یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ جو ہے آپ سیکھے حیدرآباد میں جو ہے میں تو نہیں ہوتا لیکن میرے استاد ہوتے ہیں ان کے پاس جائیے. صوفی جمیل صاحب تشریف فرمائے. صوفی محمد جمیل صاحب. صوفی محمد جمیل تو وہ وہاں ہیں اور ماشاءاللہ وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں. میں نے خود ان سے سیکھا. آج جو بھی کچھ ہوں جو بول رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا, یہ میرے استاد بول رہے ہیں. واہ واہ. تو بات اس لیے کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی وہ جو ہے وہ لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں. تو بیٹا ان سے سیکھیے جا کر
اور یہ دیکھیں باقاعدہ نعت پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کی باقاعدہ نعت پڑھنا سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں. خود بھی نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، نعت خواہ ہیں، خود بھی بہت اچھے نعت خواہ ہیں. اور کبھی آپ انوائٹ کیجئے انہیں. آئے استاد میرے ایک دفعہ آئے تھے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ پھر دوبارہ میں وقت لیتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وقت دے دیں. کوشش کیجئے وقت نکال کے. جس دن ہمارے استاد نے دیے ہمیں کوشش کی، ہم لائیں گے انشاءاللہ ضرور دوبارہ. تو میں عرض کروں کہ صرف نعت پڑھنا نہیں جانتے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں. واہ. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ایک شخص ہے وہاں حیدرآباد کے اندر، اور میں کہتا ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آئیے لطیف بھائی آپ کو ایک اور آواز سناتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. حافظ عادل حسین. حافظ عادل حسین نیو کراچی سے. نعت پیش کیجیے حافظ. عابد حسین. عابد حسین. جی عابد نعت سنائیے. کرم کے بادل برس رہے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. واہ 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 واہ. یہ کون آیا یہ جس کا ذکر نگر نگر ہے گلی گلی ہے. نبی کو گنگے خدا نہ مانا مگر خدا سے جدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو. یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ. حافظ عابد حسین نے ناظرین ہمیں کال کیا اور پھر میرے بہت اچھے سینئر دوست جناب ذوالفقار علی حسینی کی نعت سے سیکھا، ان سے سن کر اور پڑھنے کی کوشش کی ہے حافظ عابد حسین نے. اچھا حافظ عابد حسین، اس نعت کی جو شاعری ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس سے متعلق جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے وہ پہلے مطلع کو بھی غلط پڑھا ہے، تو اپنی آپ اس کی اس نعت کو دیکھ لیجئے، ٹھیک طرح سے اس کے الفاظ کو یاد کیجئے کہ دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے شعر پڑھا نبی کو اپنا خدا نہ مانو، تو اس کے آگے یہ ہے مگر خدا سے جدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو. یہ اہل ایمان کا ہے طریقہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. عبداللطیف بھائی آپ ایک اور کالر کو لے لوں؟ ایک کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ افتخار علی. جی آپ کی آواز ہمارے دلوں میں الحمدللہ موجود ہے، محفوظ ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین اللہم آمین. آپ کی دعاؤں میں تاثیر ہو. آپ کا پروگرام انشاءاللہ یوٹیوب پہ پرسوں تک اپلوڈ ہو جائے گا، آپ دیکھ سکیں گے. بہت شکریہ. نعت پیش کیجئے. صلی علی پکارو سرکار آ گئے، سبحان اللہ. اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے. سبحان اللہ. جنت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. رحمت برس رہی ہے. کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ میرے بزرگ، میرے انکل، میرے محترم جناب شیخ افتخار علی نے راولپنڈی سے ناظرین ہمیں جوائن کیا، اور اس اکیڈمی کے توسل سبب اور اپنی بھی ان کی محنتیں ہیں، ان کا اپنا ذوق ہے، ان کا اپنا جذبہ ہے، اس کے سبب انہوں نے پڑھنے میں اپنے نکھار پیدا کیا ہے، اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ اچھا پڑھنے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہیں.
नाजरीन, आप भी नात पढ़ना सीख सकते हैं इस बराह रास्त अकेडमी का हिस्सा बन के। हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमें नात सुनाइए। हमारे जजेज आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी तरबियत के लिए हम वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद रहते हैं। अब्दुल लतीफ़ हाशमी भाई, शेख इफ्तिखार अली ने कैसा पढ़ा आज? शेख साहब ने आज जो है वो अच्छा, मतलब यूँ कह लीजिए जैसे पढ़ते हैं जो है रंग वो भी नजर आया, वो नजर आया। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं अब तो माशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि बाकायदा अब तो टेलीविजन के नात खा हैं, हक टीवी के नात खा हैं, टीवी पे 2 मरतबा। हाँ जी बिल्कुल, मीडिया के नात खा हो गए। अब तो ये है कि ठीक है, इफ्तिखार भाई का जो रंग है ना वो मतलब ये नहीं है, एक मुनफरिद है, ठीक है ना। ये जो है मैं तो उनको इनमें जो है वो यूँ कह लीजिए कि मंजूर कौन साहब को देखना चाहता हूँ। हाँ, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। और